بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہوں پر 8 گواہ پیش ہوں گے۔ پہلا گواہ، جس جگہ بندے نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اللہ تعالیٰ زمین کو آرڈر جاری کریں گے اور زمین خبریں نشر کرے گی۔ اور آج اس کا سمجھنا آسان ہے، دیکھو ویڈیو کیمرے ہیں اور اب تو سیل فون میں بھی کیمرے آ گئے۔ ہر ذرہ زمین کا اللہ کے حکم سے کیمرہ بنتا ہے۔ جہاں ہم گناہ کرتے ہیں اسی جگہ زمین اس کا فوٹو اتار لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے۔ قیامت کے دن زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے۔ جنہوں نے عبادتیں کی ہوں گی وہ زمین کے ٹکڑے ان کی عبادتوں کی گواہی دیں گے، اور جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے تو وہ زمین کے ٹکڑے ان کے گناہوں پر گواہ بن جائیں گے۔ دوسرا گواہ وہ دن بھی گواہی دے گا جس دن گناہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وشاہد و مشہود، وہ گواہی دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ینادی کل یوم، ہر دن ندا دیتا اور پکارتا ہے اور کہتا ہے اے انسان میں نیا دن ہوں، میرے اس دن میں جو تو عمل کرے گا میں قیامت کے دن تیرا گواہ بنوں گا، تو دن بھی گواہی دے گا۔ تیسرا گواہ انسان کی زبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن ان کی زبان گواہی دے گی۔ آج گھنٹوں گپے مارتے ہیں، ہنسانے کی خاطر فحش لطیفے سناتے ہیں، جھوٹے لطیفے سناتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج کسی کو زبان سے کمینہ کہنا آسان، ذلیل کہنا آسان، بے ایمان کہنا آسان، کل قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا یہ انتہائی مشکل کام۔ اللہ پوچھیں گے بتا تو نے کمینہ کیوں کہا تھا، تو نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا پوچھ لینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کیا ہوگا اس وقت ہمارا حال؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پیش ہوگی تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیوں کیا؟ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں گے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کے ساتھ معبود بنا لو۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے کہا تھا؟ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اَأَنْتَ قُلْتَ، اس فرمان شاہی پر اتنی ہیبت ہوگی کہ جس طرح بندے کو پسینہ آ جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بال کی جڑ سے خون کا قطرہ نکل آئے گا۔ تو جس دن انبیاء تھراتے ہوں گے اس دن اگر ہم سے پوچھا گیا بتا اس کو کمینہ کیوں کہا، ذلیل کیوں کہا، بے ایمان کیوں کہا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ چوتھا گواہ انسان کے جسم کے باقی اعضاء، ہاتھ پاؤں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بھی گواہی دے گا، زبان بھی گواہی دے گی کہ کیا گناہ کیے تھے۔ ان کی گواہی سن کر انسان پریشان ہو کر کہے گا لم شہدتم علینا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ تمہاری لذت کی خاطر تو میں نے کام کیا تھا۔ وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی اللہ نے آج ہمیں قوت گویائی عطا کی جس اللہ نے سب کو گویائی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تم تو گناہ کرتے ہوئے اپنے کانوں سے، آنکھوں سے، جسم کے اعضاء سے پردہ کرتے ہی نہیں تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے۔ اعضاء سے گناہ کرتے ہیں، وہی اعضاء قیامت کے دن سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ تو یہ اعضاء اللہ رب العزت کی خفیہ پولیس ہے جو دربار میں رپورٹ پیش کر دے گی کہ ہم گواہ ہیں، اس نے یہ کیا تھا۔ پانچواں گواہ اور 2 فرشتے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے متعین ہیں، ایک نیکی لکھنے والا، ایک گناہ لکھنے والا۔ جو ہم کر رہے ہیں اس کے باقاعدہ شیٹ رول تیار ہو رہی ہے۔ چھٹا گواہ وہ نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو زبان بھی گواہی دے گی اور نامہ اعمال بھی دکھائے جائیں گے۔ چنانچہ جب مجرم آدمی پیش کیا جائے گا اور نامہ اعمال دیکھے گا تو کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے میری بدبختی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جو اس میں لکھا نہ گیا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کیا ہوگا سامنے حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تبھی تو جہنم میں جاتے ہوئے فرشتے پوچھیں گے کیا ڈرانے والا اور سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ کہیں گے سمجھانے والا تو آیا تھا، لو کننا نسمع، اے کاش ہم اگر سنتے، او نعقل،
اور اگر ہمارے دماغ میں عقل کی رتی ہوتی ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم باری نہ بنتے۔ تو یہ نام اعمال قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ 7واں گواہ، اللہ رب العزت کے محبوب گواہ ہوں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اعمال بندہ کرتا ہے فرشتہ وہ اعمال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نبی علیہ السلام سے گواہی مانگیں گے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جو خود ہماری شفاعت کریں گے اور جن کی شفاعت سے مغفرت ہوگی، اگر ان سے گواہی مانگ لی گئی تو ہمارا کیا ہوگا، اور اگر ہمارا چہرہ بھی نبی کے چہرے کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا منہ دکھائیں گے۔ ایک شاعر تھا جس کا نام مرزا بیدل تھا، اس نے ایک اچھا شعر کہا تو ایران کے ایک بندے کو وہ شعر اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ اس شاعر سے ملاقات کرنی چاہیے۔ جب وہ آیا تو دیکھا کہ وہ شاعر بیٹھا ہوا اپنی داڑھی منڈھا رہا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری کہ اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس قدر عمدہ شعر کہا اور پھر بھی ریش تراش رہا ہے۔ تو مرزا بیدل نے کہا کہ آغا ریش می تراشی؟ اس نے کہا بلے، ریش می تراشم کسے دل کسے نمی خراشم، داڑھی منڈھا رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں چیر رہا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کہا بلے، دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی، کہ اللہ کے بندے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تراش رہا ہے، خراش رہا ہے اور ان کو دکھ پہنچا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ بغیر داڑھی نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تھا، محبوب نے چہرہ پھیل لیا تھا۔ تو جب بندے کے برے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہوں گے تو اللہ رب العزت کے محبوب کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ میرے امتی نے میری رات کے آنسوؤں کی قدر نہیں کی۔ اس لیے اللہ معافی مانگتے تھے، اے اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے حساب نہ لینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے، دعا مانگتے رہے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر آخر میں کہنے لگے اے اللہ اگر تیرا فیصلہ ہے کہ معاف نہیں کرنا ہے تو اے اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ 8واں گواہ اس سے بھی اونچا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کون سا؟ الرحمن، اللہ رب العزت سنیے قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، جو تم عمل کرتے ہو قیامت کے دن ہم اس کے اوپر گواہ۔ جس پروردگار سے ہمیں مغفرت مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے، وہ پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو میں گواہ ہوں گا قیامت کے دن، اس دن ہمارا کیا ہوگا۔ اس لیے آج اس محفل میں سچے دل سے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کریں۔ وقت ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ گئی تو سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔